دلکش فضا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ میدان کربلا کی راہ سے جنت تک پہنچنا چاہتے تھے۔ فرزندان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا، ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا، تو اہل بیت کا ایک ایک نوجوان یزیدی لشکر کو تباہ برباد کر دیتا۔ جب وہ مقابلے کے لیے اٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا قہر الہی آ رہا ہے۔ ان کا ایک ایک ہنرور صف شکنی اور مبارز فگنی میں فرد تھا۔ الحاصل اہل بیت کے نونہالوں اور ناز کے بالوں نے میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام پر اپنی جانیں فدا کی اور تیر و سنا کی بارش میں حمایت حق سے منہ نہ موڑا، گردنیں کٹوائیں، خون بہائے، جانیں دیں، مگر کلمہ حق کلمہ ناحق زبان پر نہ آنے دیا۔ نوبت بنوبت باری باری تمام شاہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے نور نظر حضرت علی اکبر حاضر ہیں، میدان جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ منت و سماجت ہو رہی ہے، عجیب وقت ہے، چہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے جس کی کوئی ہٹ کوئی ضد ایسی نہ تھی جو کبھی پوری نہ کی جاتی ہو، جس نازنین کو کبھی پدر مہربان نے انکار میں جواب نہ دیا تھا، آج اس کی یہ تمنا یہ التجا امام کے قلب پر کیا اثر کرتی ہوگی۔ اجازت دیں تو کس بات کی گردن کٹانے کی، اور نہ دیں تو چمنستان رسالت کا وہ گل شاداب کمبھ لایا جاتا ہے۔ مگر اس آرزو مند شہادت کا اصرار اس حد پر تھا اور شوق شہادت نے ایسا حضرت علی اکبر کو وارث کا بنا دیا تھا کہ چاروں ناچار امام علی مقام کو حضرت علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دینا ہی پڑی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان جمیل کو خود گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دست مبارک سے لگائے، فولادی مغفر سر پر رکھا، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائد کی، نیزہ اس ناز پر بردائے سیادت کے مبارک ہاتھ میں لیا۔ اس وقت اہل بیت کی بیویوں بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی جن کا تمام کنبہ و قبیلہ برادر و فرزند سب شہید ہو چکے تھے اور ایک جگمگاتا ہوا چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا۔ ان تمام مصیبتوں کو اہل بیت اطہار نے رضائے حق کے لیے بڑے استقلال سے برداشت کیا اور یہ انہی کا حوصلہ تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے رخصت ہو کر میدان کارزار کی طرف تشریف لے گئے۔ جنگ کے مطلع میں ایک آفتاب چمکا، مشکی کابل آپ کی خوشبودار زلفیں، ان سے کربلا کا میدان مہک گیا، معطر ہو گیا۔ حضرت علی اکبر کے چہرے کی تجلی نے مار گئے کربلا کو عالم انوار بنا دیا۔ صبر اللہ فاضل کے اشعار سماعت کیجئے۔ نور نگاہ فاطمہ آسمان جناب، صبر دل خدیجہ پاک ارم دباب، لخت دل امام حسین ابن بوتراب، شیر خدا کا شیر وہ شیروں میں انتخاب، صورت ہی انتخاب
تو قامت تھی لاجواب، گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب، چہرے سے شاہزادے کے اٹھا جبھی نقاب، مہر سپہر ہو گیا خجلت سے آب آب، کابل کی شام رخ کی سحر موسم شباب، سنبل نثار شام فدائے سحر گلاب، شہزادہ جلیل علی اکبر جمیل، بستان حسن میں گل خوش منظر شباب، پالا تھا اہل بیت نے آغوش ناز میں، شرمندہ اس کی نازکی سے شیشہ حباب، صحرائے کوفہ عالم انوار بن گیا، چمکا جو رنگ میں فاطمہ زہرا کا آفتاب، خورشید جلوگر ہوا پشت سمند پر، یا ہاشمی جوان کے رخ سے اٹھا نقاب، سولت نے مرحبا کہا شوکت تھی رجز خواہ، جرأت نے باغ تھامی شجاعت نے کی رکاب، چہرے کو اس کے دیکھ کے آنکھیں چھپک گئیں، دل کانپ اٹھے ہو گیا اعدا کو اضطراب، سینوں میں آگ لگ گئی اعدائے دین کے، غیظ و غضب کے شعلوں سے دل ہو گئے کباب، نیزہ جگر شگاف تھا اس گل کے ہاتھ میں، یا اژدہا تھا موت کا یا اسباب العقاب، چمکا کے تیر مردوں کو نامرد کر دیا، اس سے نظر ملاتا یہ تھی کس کے دل میں تاب، کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جواں ایسا شجاع ہوتا جو اس شیر کا جواب، میدان کار لرزا براندام ہو گیا، شیر افغانوں کی حالتیں ہونے لگی خراب، کوہ بیکروں کو تیر سے دو پارا کر دیا، دو ٹکڑے کر دیا، کی ضرب خود پر تو اڑا ڈالا تارکاب، تلوار تھی کہ سائے گئے برق پار تھا، یا از برائے رج میں شیاطین تھا شہاب، چہرے میں آفتاب نبوت کا نور تھا، آنکھوں میں شان سولت سرکار بو تراب، پیاسا رکھا جنہوں نے انہیں سیر کر دیا، اس جود پر ہے آج تیری تیغ زہر آب، میدان میں اس کے حسن عمل دیکھ کر نعیم حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شاب، اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں فاطمی نوجوان پشت سمند پر جلوہ آرا تھا، چہرے کی تابش ماہ تابہ کو شرما رہی تھی، سرو قامت نے اپنے جمال سے ریگستان کو بستان حسن بنا دیا، جوانی کی بہاریں قدموں پر نثار ہو رہی تھی، سنبل کابل سے خجل برگ گل اس کی نزاکت سے منفعل، حسن کی تصویر مصطفیٰ کی تنویر، حبیب کبریا کے جمال اقدس کا خطبہ پڑھ رہی تھی، یہ چہرہ تاباں حضرت علی اکبر کا نورانی چہرہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ حضرت امام علی اکبر اپنے نانا جان سے بہت ملتے جلتے تھے، تو کوئی علی اکبر کو دیکھتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار کی یاد آتی تھی۔ ان یزیدی سنگ دلوں پر حیرت جو اس بلے شاداب کے مقابلے کا ارادہ رکھتے تھے، ان بے دینوں پر بے شمار نفرت جو حبیب خدا کے نو نہال کو گزند اذیتیں تکلیفیں پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ اسد اللہ شیر میدان میں آیا، صفے آدھا کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری کو چمکایا اور اپنی زبان مبارک سے یہ رجز شروع کی، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ جس وقت شہزادہ علی قدر میں یہ رجز پڑی ہوگی، کربلا کا چپا چپا اور ریگستان کوفہ کا ذرہ ذرہ کانپ گیا ہوگا۔ ان مدعیان ایمان کے دل، یزیدیوں کے دل پتھر سے بدر جہاں پتھر تھے، جنہوں نے اس نو بالے چمنستان رسالت کی زبان شیریں سے ایسے مبارک کلمے سنے، پھر بھی ان کی دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی اور کمینہ سینہ کینے سے پاک نہیں ہوا۔ لشکریوں نے عمرو بن سعد سے پوچھا، جو کمانڈر تھا وہ جانتا تھا، لشکری سب نہیں جانتے تھے۔ حضرت علی اکبر کے حسن و جمال کو دیکھ کر لشکری پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں کہ جن کی تجلی ہماری نگاہوں کو چکا چوک کر رہی ہے؟ دوپہر کے وقت سورج پہ نظر ٹکتی ہے؟ نہیں ٹکتی۔ حضرت علی اکبر کے حسن و جمال اور تجلیات کا یہی عالم تھا۔ تو یزیدی لشکر والے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں کہ جن کی تجلی ایسی ہے کہ ہماری آنکھ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہے، اور ان کی ہیبت سے ہمارے دل سینوں میں دھڑک رہے ہیں۔ شان شجاعت ان کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہے۔ بدبخت کہنے لگا کہ یہ حضرت امام حسین کے فرزند ہیں، اپنے نانا جان سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ دیکھو جانتا تھا کہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، لیکن دنیا کی لالچ کی وجہ سے جنگ کا پورا اس طریقے کا پلان بنا کر کے امام علی مقام کے کنبے کو تیغ کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ یہ سن کر لشکریوں کو کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے دلوں نے ان پر ملامت کی کہ ایسے آقا زادے کے مقابلے میں آنا اور ایسے جلیل القدر مہمان کے ساتھ یہ بدسلوکی کرنا نہایت سفلا پن اور بد باطنی ہے۔ احساس تو ہو گیا، لیکن ابن زیاد کے وعدے اور یزید کے انعام و اکرام اور دولت کی طمع اور مال کی لالچ نے یزیدیوں کو ایسا اندھا کر دیا تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کی قدر و شان اور اپنے افعال و کردار کی شامت و نحوست جاننے کے باوجود اپنے ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بنے اور آل رسول کے خون سے کنارہ کرنے کے بجائے دونوں جہان کی روح سیاہی سے بچنے کے بجائے اس چیز کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ شہزادہ علی وقار نے مبارز طلب فرمایا، صفِ آدھا میں کسی کو جنبش نہیں ہوئی۔ 22,000 کا لشکر جرار سامنے، کچھ اس کے اندر سے واسل جہنم ہوئے ہوں گے۔ حضرت علی اکبر اس تقریباً 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے کھڑے اور مقابل طلب کر رہے ہیں، لیکن یزیدی لشکر میں کسی ایک کو بھی مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، کسی بہادر کا قدم نہیں بڑھتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابلے میں بکریوں کا ایک گلہ ہے۔
جو بالکل ساکت ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی اکبر نے پھر نعرہ مارا اور فرمایا کہ اے ظالمان جفا کش، اگر بنی فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو تم میں جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور بازو علی دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کو ہمت تھی کہ تنہا آگے بڑھتا؟ کس کے دل میں دار و دوا تھی کہ اس شیر زیاں کے سامنے آتا؟ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دشمنان خوخار میں سے کوئی ایک آگے نہیں بڑھتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے مقابلے کے لیے آنے کی ہمت نہیں ہے، تو آپ نے سمندر پار پاکی پاک اٹھائی اور توسن سبا رفتار کے مہمیز لگائی اور سائقہ وار یزیدی لشکر پر حملہ کر دیا۔ سبحان اللہ! حضرت علی اکبر اس لشکر پر اکیلے حملہ آور ہو گئے، جس طرف زد کی حملہ کیا، پرے کے پرے ہٹا دیے، ایک ایک وار میں قریب دیو بیگا گرا دیے۔ کبھی لشکر کے اگلے حصے میں حملہ کیا تو اس کو آپ نے منتشر کر دیا، کبھی لشکر کے پیچھے کے حصے میں حملہ کیا تو وہاں پر کوہرام مچ گیا، اور کبھی لشکر کے قلب میں بیچوں بیچ آپ نے حملہ کیا تو وہاں پر یزیدیوں کے جو سر تھے وہ موسم خزاں کے پتوں کی طرح تن سے جدا ہو کے کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئی۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی، کبھی تلواروں کا وار تھا، شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ تھا، عذاب الہی کی بلائے عظیم تھی۔ اللہ اکبر! دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستانی اہل بیت کے گلے شاداب کو تشنگی کا پیاس کا غلبہ ہوا، گھوڑے کی بال موڑ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا ابتاہ العطش، بابا جان پیاس، بابا جان پیاس۔ پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، پانی بند کر دیا گیا تھا۔ میدان کارزار میں جو ہتھیار تھے اور جو زرہ بدن اقدس پہ تھی وہ سورج کی گرمی سے آگ ہو رہے تھے، اس میں جانبازانہ دوڑ دھوپ 22,000 کے لشکر جرار سے مقابلہ، پیاس کا کیسا غلبہ ہوگا۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پیاس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ظاہری طور پر پانی نہیں تھا کہ اپنے شہزادہ گرامی وقار کے حلق میں چند قطرے مظاہر ڈال کر کے ان کے حلق کو تر کر دیتے۔ چند قطرے اگر اس وقت مل جاتے حضرت علی اکبر کو تو یہ فاطمی شیر لومڑی کی خصلت والے یزیدیوں کو پیوند خاک کر ڈالتا۔ شفیق باپ نے جانباز بیٹے کی پیاس دیکھی مگر بظاہر پانی کہاں تھا کہ اس تشنہ شہادت کو دیا جاتا۔ دست شفقت سے چہرہ گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا اور اپنی انگشتری فرزند ارجمند کے دہنے اقدس میں رکھی، جس سے پھر جملہ حضرت علی اکبر کو تشفی ہوئی۔ پدر مہربان کی شفقت سے اس تسلی کے بعد شہزادہ گرامی وقار نے پھر میدان کا رخ کیا، پھر صدا دی حل من مبارز، ہے کوئی جان پر کھیلنے والا تو میرے سامنے آئے۔ عمرو بن سعد نے طارق سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں۔ اس نے پہلی مرتبہ مبارز طلب کیا، تمہاری جماعت میں کسی کو مقابلے کی ہمت نہ ہوئی؟ پھر وہ آگے بڑھا تو صفے کے صفے
درہم برہم کر ڈالی اور بہادروں کا کھیت کر دیا. بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا، خستہ اور ماندہ ہو چکا ہے، لیکن پھر مبارز طلب کرتا ہے. اور تمہاری تازہ دم جماعت میں کسی کو مقابلے کی ہمت نہیں، تف ہے تمہاری بہادری کے دعوے پر. اگر کچھ غیرت ہو تو میدان میں پہنچ کر اے طالب مقابلہ کر. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم نے اگر ان کا کام تمام کر دیا معاذ اللہ تو عبداللہ ابن زیاد سے موصل کی حکومت تجھے دلا دوں گا. طارق نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر فرزند رسول جگر گوشہ قتول سے مقابلہ کر کے میں اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں، پھر بھی تو اپنا وعدہ وفا نہ کرے تو میں نہ دنیا کا رہا نہ دین کا رہا. ابن سعد نے اس پر قسم کھائی اور پختہ قول و قرار کیا. اس پر موصل کی حکومت کا حریص لالچی طارق گلے بستان رسالت کے مقابلے کے لیے چلا. سامنے پہنچتے ہی شہزادہ والا تبار پر نیزے کا وار کیا. شہزادہ علی جان نے اس کا نیزہ رد کر کے اس کے سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کے سینے سے نکل کے پیٹھ کی طرف وار ہو گیا. آپ نے بکمالے ہنر مندی گھوڑے کو ایڑ دی اور اس کو ہونگ ڈالا، اس کی ہڈیاں چکنا چور کر ڈالی. یہ زور بازوئے علی ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمرو بن طارق کو طیش آیا اور اچھلاتا ہوا گھوڑا دوڑا کر شہزادہ گرامی وقار پر حملہ کرنے کے لیے آیا. امام علی اکبر نے ایک نیزے میں اس کا بھی کام تمام کر دیا. اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے بھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح حضرت علی اکبر پر دوڑا. آپ کے قریب آیا. حضرت علی اکبر نے اسے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زین سے زور سے اٹھایا اور ایسے پٹکا کہ اس کا دم نکل گیا. مسلمانوں، یہ ہے زور بازوئے علی. یہ حضرت علی اکبر کے جہاد کا کمال ہے، یہ آپ کے جہاد کی شان ہے. یزیدی لشکر میں شور برپا ہو گیا. ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع ابن غالب کو شہزادے کے مقابلے کے لیے بھیجا. مصرع نے شہزادے پر حملہ کیا. آپ نے تلوار سے نیزہ رد کر کے اس پر ایسی تلوار ماری کہ زین تک کٹ گئی اور وہ دو ٹکڑے ہوتے گر پڑا. اللہ اکبر. اب کسی میں اکیلے مقابلے کے لیے آنے کی ہمت نہ رہی. 1000 سواروں کا دستہ شہزادہ علی جہاں پر حملے کے لیے یکباری بھیجا گیا. شہزادہ گرامی وقار نے نیزہ اٹھایا اور اس 1000 کے دستے کو بھی دھکیل کر قلب لشکر تک پہنچا دیا. 1000 کے یزیدی لشکر کو بھی آپ نے دھکیل کے ان کے بیچوں بیچ تک پہنچا دیا. اس حملے میں شہزادے کے ہاتھ سے کتنے بد نصیب ہلاک ہوئے، کتنے پیچھے بیٹھے. پھر آپ پر پیاس کا غلبہ ہوا. پھر آپ نے گھوڑے کی بات موڑی. پدر علی وقار کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے. بابا جان العطش پیاس کا غلبہ ہے. امام علی مقام اور تسلی دیتے ہیں، اے نور نظر، اے لفظ جگر، اب تو حوض کوثر سے پیاس بجھانے کا وقت قریب آتا ہے. نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے وہ جام ملے گا جس کے بعد کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی. حضرت علی اکبر کو شوق شہادت میں جام شہادت نوش کرنے کی خوشی ہوئی. پھر آپ میدان کی طرف لوٹ گئے اور پھر لشکر دشمن کے یمین و یسار پر حملہ کرنے لگے. اس مرتبہ لشکر اشرار نے یک بار کی
آپ کو چاروں طرف سے گھیر کے حملے کرنا شروع کر دیے. آپ بھی حملہ فرماتے رہے اور دشمن کے لاکھ ہو کر خاک و خون میں لوٹتے رہے، لیکن چاروں طرف سے نیزوں کے زخموں نے حضرت علی اکبر کے تن نازنین کو چکنا چور کر دیا تھا، اور چمن فاطمہ کا گل رنگین اپنے خون میں نہا گیا تھا. پیغام تیغ و سنان کی ضربیں پڑ رہی تھی اور فاطمی شہ سوار پر تیر و تلوار کا مہ برس رہا تھا. اس حالت میں آپ پشت زین سے روح زمین کی طرف تشریف لائے اور سر و قامت میں خاک کربلا پر استراحت فرمائی. اس وقت آپ نے آواز دی، یا ابتا ادرکنی، اے پدر بزرگوار مجھے لیجیے. امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور اپنے جانباز نونہال کو خیمے میں لائے. ان کا سر اپنی گود میں لے لیا. حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی اور اپنا سر والد بزرگوار کی گود میں دیکھ کر فرمایا، اے پدر بزرگوار، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور بہشتی حوریں شربت کے جام لیے میرا انتظار کر رہی ہیں. یہ کہا اور جان جانے آفرین کے سپرد فرما دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل بیت کا صبر و تحمل، اللہ اکبر. امید کے گلے نو شگفتہ کو کملایا ہوا دیکھا اور الحمدللہ کہا. ناز کے بالوں کو قربان کر دیا اور شکر الہی ہی ادا کیا. مصیبتوں اندوہوں کی کچھ انتہا نہیں ہے، فاقے پر فاقے ہیں، پانی کا نام و نشان نہیں. بھوکے پیاسے فرزند تڑپ تڑپ کر جانے دے چکے ہیں. جلتی ریت پر فاطمی نونہال ظلم و جفا سے ذبح کیے گئے. عزیز و اقارب، دوست و احباب، خادم و موالی، دل بند و جگر پیوند، سب آئین وفا ادا کر کے تو بہر میں شربت شہادت نوش فرما چکے ہیں. اہل بیت اطہار کے قافلے میں سناٹا ہو گیا. جن کا کلمہ تسکین دل و راحت جان تھا، وہ نور کی تصویریں خاک و خون میں خاموش پڑی ہوئی ہیں. آل رسول نے رضا و صبر کا وہ امتحان کربلا میں دیا جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. بڑے سے لے کر بچے تک سب مصیبت میں مبتلا تھے. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر جو ابھی کم سن ہیں، چیر خار ہیں، وہ پیاس سے بیتاب ہیں، شدت تشنگی سے تڑپ رہے ہیں. ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اس چھوٹے بچے کی خشک نہنی زبان باہر آتی ہے. بے چینی سے آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور پیش کھا کھا کر رہ جاتے ہیں. کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی سوکھی زبان انہیں دکھاتے ہیں. یہی حضرت علی اصغر بھولے بھالے بچپنے کے عالم میں ہیں. انہیں کیا معلوم تھا کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے. ماں کا دل اس بے چینی سے پاش پاش ہو گیا. کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا، وہ جانتا تھا کہ ہر چیز یہ لا کر دیا کرتے ہیں، اس وقت بھی میری پیاس یہی بجھائیں گے. چھوٹے بچے کی بیتابی دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام سے عرض کرتی ہیں کہ اس ننھی سی جان کی بیتابی اب دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے جائیے اور اس کا حال ظالمانے سنگ دل کو دکھائیے. اس پر تو رحم آئے گا، اس کو تو چند قطرے دے دیں گے. یہ نہ جنگ کرنے کے لائق ہے، نہ میدان میں جانے کے لائق ہے، اس سے کیا عداوت ہے. حضرت امام اس چھوٹے نور نظر کو سینے سے لگا کر سپاہی دشمن کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اپنا تمام کنبہ میں تمہاری بے رحمی اور جور و جفا کی نظر کر چکا، اور اب اگر آتش غضب تمہاری اور جوش پر ہے تو اس کے لیے حسین خود حاضر ہے. یہ شیر خوار بچہ ہے،
پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بےتابی کو دیکھو۔ اگر تمہارے دلوں میں تھوڑا بھی رحم ہے تو اس کا حلق تر کرنے کے لیے پانی کے چند قطرے دے دو۔ لیکن جفاکارانہ سنگ دل پر امام کے اس فرمانے کا کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت علی اصغر کی حالت پر انہیں کچھ رحم نہ آیا، بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے حلقوم میں چھد کر امام کے بازو میں گڑ گیا۔ امام نے وہ تیر اپنے بازو سے نکالا اور بارگاہ الہی میں شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے حسین کی یہ چھوٹی قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو اپنے بازو پہ لیے ہوئے حرم کی طرف روانہ ہوئے۔ بیویاں سمجھی بچہ پہلے دوڑتا تھا، ہاتھ پیر مارتا تھا، اب ساکت ہے، شاید پانی دے دیا ہوگا۔ لیکن جب امام قریب گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت علی اصغر کے حلقوم سے خون کا فوارہ نکلتا ہے اور حضرت علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش فرما دیا۔ اس واقعے کے ساتھ یہاں پر ایک کرامت بھی ذکر کی گئی، وہ کرامت میں آپ کو سناؤں امام علی مقام کے اختیارات کو ذہن نشین کرانے کے لیے۔ جس وقت حضرت علی اصغر شہید ہوئے اس وقت آپ کے عقیدت مند جہاز میں دریا کا سفر کر رہے تھے، اچانک طوفان آ گیا، جہاز ہچکو لے کھانے لگا، آپ کے عقیدت مند کا جہاز ڈوب جاتا۔ انہوں نے وہیں سے فریاد کے لیے پکارا، ادرکنی یا حسین، اے امام علی مقام اپنے غلام کی مدد فرمائیے۔ دیکھتے کیا ہے کہ سمندر کی طوفانی موجوں پر ایک سوار گھوڑے پر تشریف فرما، چہرے پر نقاب پڑی ہے اور گھوڑا ٹاپے مارتا ہوا اس طوفان کے قریب آتا ہے، اور آپ امام علی مقام تشریف لانے کے بعد سہارا لے کر اپنے عقیدت مند کے جہاز کو اس طوفان سے نکال کے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ امام واپس تشریف لے جانے لگے، عاشق تھے، تڑپ گئے، کہتے ہیں امام آخر روح زیبا کی زیارت کو کرا دیجیے، چہرے انور پر یہ نقاب کیوں پڑی ہے؟ امام نے جب نقاب الٹی ہے، داڑھی شریف پر گرد و غبار ہے، خون کے چھینٹے بدن پہ اڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں علی اصغر کی لاش ہے۔ امام فرماتے ہیں آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے یزیدی میرے اہل بیت کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں، میرا پورا کنبہ راہ الہی میں شہید ہو چکا ہے، حضرت علی اصغر کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ میں انہیں حرم کی بیویوں کو دینے کے لیے جا رہا تھا کہ مجھے تمہاری آواز آئی ادرکنی یا حسینہ، تو میں نے یہ سوچا اگر تمہارے پاس میں حاضر نہ ہوں، تمہاری مدد نہ کروں تو قیامت کے دن تمہیں کیا جواب دوں گا؟ تو میں علی اصغر کو ہاتھوں پر لیے ہوئے اس سمندر کے طوفان میں تشریف لے آیا۔ آج غیر مقلدین وہابیہ گیا بنا مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تم اپنے نبی کو صاحب اختیار مانتے ہو، امام علی مقام کو صاحب اختیار مانتے ہو، ہاں بے شک ہم اللہ کی عطا سے محبوب کریم کو صاحب اختیار مانتے ہیں، بے شک اللہ کی عطا سے نواز رسول جگر گوشہ بطول کو صاحب اختیار مانتے ہیں۔ لیکن وہاں امام علی مقام اپنی کرامت دکھانے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ دین کو بچانے کے لیے گئے تھے، صبر و رضا کا امتحان دینے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے امام علی مقام نے وہاں پر اپنی کرامت نہیں دکھائی ہے، اس کرامت سے جو ظاہر ہو گئی تم اندازہ کر لو کہ جو حسین مارے گئے کربلا میں موجود ہونے کے باوجود اب پہلی شان سے سمندر پر کوسوں میل کے فاصلے پر تشریف لا کر اپنے مرید کی اپنے عقیدت مند کی مدد کر سکتے ہیں، وہ
اپنے اوپر جان نثار کرنے والے جان نثاروں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ خود اپنی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن انہیں تو اسلام کے قانون کو بچانے کا ایک فریضہ ادا کرنا تھا۔ اسلام کے قانون پر آفت تھی، اسلام کے قانون کو توڑا جا رہا تھا۔ چھوٹے حضرت قبلہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اسلام کا وہ قانون کہ امیر المومنین جو ہوتا تھا وہ متقی پرہیزگار پارسا ہوتا تھا، وہ فاسق فاجر نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت تک کہ یہ نظام تھا حضرت امیر معاویہ تک یہ ظالم بدبخت شرابی تھا، کبابی تھا، اور ہمارے حضرت پیر و مرشد حضور سلطان العلماء دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ نے فتاوی الحضرت شریف کی 12ویں جلد کا ایک ایسا حوالہ دیا جو اس سے پہلے میرے سننے میں نہیں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ یزید بدبخت جو ہے بیعت کیسی لیتا تھا؟ کہتا تھا کہو کہ میں تمہارا غلام ہوں۔ یزید کیا بیعت لیتا تھا؟ بیعت لینے والے سے کہو میں تمہارا غلام ہوں، اب وہ چاہے تو رکھے، چاہے آزاد کر دے، چاہے بیچ ڈالے، اس لیے بیعت لے لیا اس نے ایسی۔ یہ بیعت ناجائز ہے، یہ فسق و فجور یزید کرتا تھا، یہ ظلم کرتا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ کا جو سلسلہ تھا وہ شیخین کریمین کی طرح بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔ امام علی مقام نے علم بغاوت جو بلند کیا، علم جہاد کو بلند کیا، وہ اسلام کے قانون کو بچانے کے لیے بلند کیا کہ فاسق و فاجر امیر المومنین نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے امام کربلا تشریف لے گئے۔ یہاں بھی وہابی دھوکہ دیتے ہیں کہ امام سلطنت کی لالچ میں کربلا گئے تھے۔ ہرگز میرے امام سلطنت کی لالچ میں کربلا تشریف نہیں لے گئے تھے۔ اگر سلطنت کی لالچ میں تشریف لے جاتے تو اپنے کنبہ قبیلہ کو ساتھ کیوں لے کے جاتے؟ وہاں پر امام نے اپنے پورے کنبے قبیلے کو قربان کر دیا۔ میرے امام اسلام کے قانون کو بچانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، شریعت مطالعہ کی حفاظت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو میرے امام صاحب اختیار ہیں، میرے امام نے رضا الہی کے لیے یہ قربانیاں دینا بخوشی خود گوارا فرمایا تھا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم منبع العلم والحكم والحكم مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور حضرت امام علی مقام پر اپنی جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا حضرت امام علی مقام ہیں اور آپ کے ایک فرزند بیمار امام زین العابدین ہیں۔ باوجود اس ذوف و ناطاقتی کے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور امام کو بابا جان کو اکیلا دیکھ کر میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، نیزہ دست مبارک میں اٹھا لیتے ہیں، لیکن بیماری، سفر کی کوف، مسلسل بھوک پیاس اور متواتر فاقوں اور پانی کی تکلیفوں سے ذوف اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ کھڑے ہونے سے مبارک بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ باوجود اس کے ہمت مردانہ کا یہ عالم تھا کہ یزیدیوں کے مقابلے کے لیے آپ تیار ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام نے فرمایا جانے پدر لوٹ آؤ، میدان جانے کا ارادہ نہ کرو، کنبہ قبیلہ عزیز و اقارب خدام و موالی سب میں نے راہ خدا میں قربان کر دیا، اور الحمدللہ ان مصیبتوں کو اپنے نانا جان کے صدقے میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اب حسین اپنا یہ ہدیہ سر راہ خدا میں دینے کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اے زین العابدین، تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ بے کسانے اہل بیت کو وطن تک، مدینہ طیبہ تک کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟
جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کو سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پہ رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ اے زین العابدین، یہ سب توقعات تمہاری ہی ذات سے وابستہ ہیں۔ دودھ و مانے رسالت اور نبوت کے آخری چراغ تم ہی ہو۔ تمہاری طرفت سے دنیا مستنیر ہوگی۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے جو تڑپ رہے ہوں گے وہ تمہارے ہی عروج دعویٰ کی زیارت کر کے اپنے دلوں کو چین بخشا کریں گے۔ حبیب حق کے انوار و تجلیات کی وہ تمہارے چہرے زیبا کے توسط سے زیارت کریں گے۔ اے نور نظر، اے لخت جگر، یہ کام تمہارے ذمہ کیے جاتے ہیں۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے۔ تمہیں میدان میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین نے عرض کی، بابا جان، میرے بھائی تو جان نسائی کی سعادت پا چکے اور حوض کوثر کے جام ساقی کوثر سے آپ حاصل کر چکے، آپ ہوش رحمت و کرم میں پہنچ چکے، میں تڑپ رہا ہوں۔ حضرت امام نے کچھ خیال نہ فرمایا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام ذمہ داریوں کا امام علی مقام نے حامل کر دیا اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ آخر بیان ہے، دل کے کانوں سے سماعت کیجیے۔ عشق والے، عقیدت والے، ادب والے کس انداز سے تحریر فرماتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے اور امام علی مقام کی روحانیت کرم فرما ہو جائے گی تو ایسے لگے گا کہ ہمیں بس دیدار ہو جائے امام علی مقام کا۔ صبر الفاضل ہیں، سید ہیں، جنہوں نے سوانح کربلا لکھی ہے، جو قرآن کریم کی تفسیر لکھنے میں منصف ہیں تو واقعات کربلا لکھنے میں منصف نہیں ہوں گے۔ اور ایسے ایسی تہمتیں نادان لوگ ہمارے عدالت پر لگاتے ہیں۔ قبائے مصری زیب تن فرمائی، مصر کی قبا امام علی مقام نے پہنی، امام آئے رسول خدا سر اقدس پر باندھا۔ سبحان اللہ۔ سید الشہداء امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حضرت حیدر کرار کی ذوالفقار آبدار حمائل فرمائی۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ امام میدان میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے اور ان کا سردار ان سے طویل عرصے کے لیے جدا ہوتا ہے۔ ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ نو نہالائیں اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلاتی پھر رہی ہے۔ ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ دکھے ہوئے اور مجروح دل امام کی جدائی سے رٹ رہے ہیں۔ بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام کے چہرے نور افروز پر نظر کر رہا ہے۔ سکینہ کی ترسی ہوئی آنکھیں پدر بزرگوار کا، بابا جان کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دو آن میں یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں۔ اہل خیمہ کے چہروں سے رنگ اڑ گئے ہیں۔ حسرت و یاس کی تصویریں ساکت کھڑی ہوئی ہیں، نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے، نہ کسی کے زبان میں حرکت کی تاب ہے۔ سب کی نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور خاندان مصطفیٰ بے وطنی اور بے کسی میں اپنے سروں سے رحمت و کرم کے سایہ گستر کو رخصت کر رہا ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی، رضائے الہی پر ہمیشہ صابر و شاکر رہنا اور سب کو اللہ کے سپرد کر کے میدان کارزار کا رخ فرمایا۔
بڑے محبت عقیدت کے ڈوبے ہوئے جملے ہیں، علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سماعت کر لیجیے۔ فرماتے ہیں اے کوثر اپنے ٹھنڈے اور خوشگوار پانی کی سبیل تیار رکھ کہ 3 دن کے پیاسے کربلا سے آ کر تیرے کنارے جلوہ افروز ہوں گے۔ اے طوبا اپنے سائے کے دامن دراز کر کہ کربلا کی دھوپ جھیلنے والے تیرے نیچے آرام فرمائیں گے۔ آج میدان کربلا میں حوریں جنت سے سگار کیے پانی کے پیالے لیے حاضر ہیں۔ آسمان سے فرشتوں کی لگاتار آمد نے سطح ہوا کو بالکل بھر دیا ہے، اور پاک حور اور پاک روحوں نے، پاک حوروں نے جنت کے مکانوں کو سونا کر دیا ہے۔ خود حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے پیارے لاڈلے حسین کی قتل گاہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ریش مبارک اور سر اطہر کے بال گرد میں اٹے ہوئے ہیں، اور مقدس آنکھوں سے آقا کریم کی آنسوؤں کا تار بندھا ہوا ہے۔ دست مبارک میں ایک شیشہ ہے جس میں شہیدوں کا خون جمع فرما رہے ہیں، اور اب مقدس دل کے چین پیارے حسین کا خون بھرنے کی باری ہے۔ اللہ اکبر۔ غرض آج کربلا میں حسین کی میلہ لگا ہوا ہے۔ حوروں سے کہو کہ اپنی خوشبودار چوٹیاں کھول کر کربلا کا میدان صاف کریں کہ تمہاری شاہزادی، تمہارے آقائے عمر حضرت فاطمہ زہرا کے لال کے شہید کرنے اور خاک پر لٹائے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ رضوان کو خبر دو کہ جنتوں کو بھینی بھینی خوشبوؤں میں بسا کر دلکش سجاوٹوں سے سجا کر تیار رکھیں کہ بزم شہادت کا دولہا سید الشہداء شہید دشت کربلا بہتے خون کا صحرا باندھے، زخموں کے ہاتھ گلے میں ڈالے، بہت جلد جنت تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے چلے، میدان کارزار میں پہنچے۔ حق و صداقت کا روشن آفتاب سرزمین شام میں طلوع ہوا۔ امید زندگانی و تمنائے زیست کا گرد و غبار اسے چھپا نہ سکا۔ حب دنیا و آسائش حیات کی رات کے سیاہ پردے اس آفتاب حق کی تجلیوں سے چاک چاک ہو گئے۔ باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاعوں سے کافور ہو گئی۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند راہ حق میں گھر لٹا کر، کنبہ کٹا کر اب خود سربقف موجود ہے۔ ہزارہ سپاہگرانے نبرد آزما کا لشکر گراں سامنے موجود ہے، اور ان کی پیشانییں مصفہ پر شکن تک نہیں ہے۔ اللہ دشمنوں کی فوجیں امام علی مقام کو پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں پرے کاہ کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہے۔ امام نے ایک رجز پڑھی جو آپ کے ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ڈرایا گیا تھا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے قوم خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اسی کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم پر یقین رکھتے ہو اور میرے نانا جان
سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ کل قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا تم سے مطالبہ کریں گے۔ حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہگاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزاء و اطفال، اصحاب و موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے ہو، اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ ایسے دنیا میں پائیداری و قیام نہیں ہے۔ اگر سلطنت کی تمام میں میرے در پہ آزار ہو تو موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر کسی اور حصے میں چلے جاؤں۔ اگر یہ بھی منظور نہ ہو اور اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام کی زبان گوہر فشاں سے یہ کلمات سن کر کوفیوں میں بہت سے لوگ رو پڑے۔ دل سب کے جانتے تھے کہ وہ برسر ظلم و جفا ہیں، اور حمایت باطل کے لیے انہوں نے دارین کی روسیاہی اختیار کی ہے، اور یہ بھی سب کو یقین تھا کہ امام مظلوم ہی حق پر ہیں۔ امام کے خلاف ایک جنبش دشمنان حق کے لیے آخرت کی رسوائی و خاری کا موجب ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں پر امام عالی مقام کے اس فرمان کا اثر ہوا، اور ظالمان بد باطن نے بھی ایک لمحے کے لیے اثر لیا۔ ان کے بدن پہ ایک کھلیلی سی آ گئی اور ان کے دلوں پر ایک بجلی سی چمک گئی، لیکن شبل وغیرہ بد سیرت و پلید طبیعت رسید کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ یہ دیکھ کر کہ امام علی مقام کی تقریر کا لشکریوں پر اثر ہوتا ہے تو کہنے لگے آپ اس ساتھ کوتاہ کیجئے، ابن زیاد کے پاس چل کے یزید کی بیعت کر لیجئے تو پھر آپ سے کوئی تعرض نہ کرے گا، ورنہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت امام کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر اقامت حجت کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کا لخت جگر، بے کسی بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب کی جدائی کا غم دل پر لیے، گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر جرار کے سامنے نبرد آزما ہے۔ تمام حجتیں کاٹ دی گئی ہیں، اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے یزیدیوں کو اچھی طرح آگاہ فرما دیا ہے۔ بار بار امام نے بتا دیا کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، اس وقت تک جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ابھی موقع دو تو میں واپس چلے جاؤں۔ مگر 20,000 کی تعداد امام کو اکیلا دیکھ کر جوش بہادری دکھانا چاہتی تھی۔ جب حضرت امام نے اطمینان فرمایا کہ سیاہ دلانے بد باطن کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا، اور وہ کسی طرح خون ناحق بے نہایت سے باز آنے والے نہیں ہیں، ظلم بے نہایت سے باز آنے والے نہیں، تو امام نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ اللہ اکبر۔ مشہور بہادر اور یگانہ نبرد آزما جنگجو جن کو اس سخت وقت کے لیے بچا کے رکھا گیا تھا، میدان میں بھیجے گئے۔ ایک بے حیا ابن زہرا کے مقابل
تلوار کو چمکاتا ہوا آتا ہے، امام تشنا کام کو آب تیر دکھاتا ہے، تلوار کا پانی دکھاتا ہے، پیشوائے دین کے آگے بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے، غرور و قوت میں سرشار ہے، کثرت لشکر اور تنہائی امام پر نازا ہے، آتے ہی امام عالی مقام کی طرف تلوار کھینچتا ہے، ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام نے ایسی ضرب فرمائی کہ اس کا سر کٹ کر دور جا کر گر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، سارا اس کی شجاعت کا غرور ہاتھ میں مل جاتا ہے، دوسرا بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابلے میں ہنرمندی کا اظہار کر کے سیاہ دلوں کی جماعت میں سرخروئی حاصل کرے، ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا، بہادران کوہ شکن شام و عراق میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، اور مصر و روم میں شہرۂ آفاق ہوں، دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں۔ حسین، آج تم میرے زور و قوت کو اور داؤں پیش کو دیکھو گے۔ ابن سعد کے لشکری اس گھمنڈی کی تعلیموں سے بہت خوش ہوئے اور سب دیکھنے لگے کہ امام سے اب یہ کیسے مقابلہ کرے گا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام علی مقام بھوک پیاس کی تکلیف حد سے گزر جانے کی وجہ سے، صدقوں کی وجہ سے اب بہت نڈھال ہو چکے ہیں، امام کے اوپر اس کا غالب آ جانا بظاہر کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ جب سپاہ شام کا گستاخ جفا جو سرکشانہ گھوڑا کداتا امام کے سامنے آیا، حضرت امام نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں جو میرے مقابلے میں اس دلیری سے آتا ہے، ہوش میں آ، اس طرح اگر ایک ایک مقابلے کے لیے آیا تو تیرے ہوں آشام سے سب کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، حسین کو کمزور و بے کس دیکھ کر حوصلہ مندیوں کا اظہار کر رہے ہو، نامردو، میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شامی جوان یہ سن کر اور پیش میں آ گیا، بجائے کوئی جواب کے حضرت امام پر تلوار کا وار کیا۔ امام نے اس کے وار کو روک کر اس کی کمر پر ایسے تلوار ماری، معلوم ہوتا تھا کھیرا تھا، کاٹ کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل شام کو اب یہ اطمینان تھا کہ حضرت کے سوا اب اور تو کوئی باقی نہ رہا، کہاں تک نہ تھکیں گے، پیاس کی حالت، دھوپ کی تپش مزمحل کر چکی ہے، بہادری کے جوہر دکھانے کا وقت ہے، جہاں تک ہو سکے ایک ایک کو مقابلے کے لیے بھیجا جائے، کوئی تو کامیاب ہوگا۔ اس طرح نئے نئے دم بدم شیر سولت بیل پیکر تیر زن حضرت امام کے مقابلے میں آتے رہے، مگر جو سامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں قصہ تمام فرما دیا۔ کسی کے سر پر تلوار ماری تو زیر تک کاٹ ڈالی، کسی کے ہماری ہاتھ مارا تو قلبی تراش دیا، خود و مغفر کاٹ ڈالے، جوشن و آئینے قطع کر دیے، کسی کو نیزے پر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا تو باہر نکال دیا۔ زمین کربلا میں بہادران کوفہ کا امام نے کھیت کھو دیا، نام مرانے صف شکن کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو امام نے سیراب کر دیا، لاشوں کے انبار لگ گئے، بڑے بڑے فخر روزگار بہادر کام آ گئے، لشکر اعلیٰ میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہی انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زنوں اطفال کو بیوہ بنا کر چھوڑے گا، اور اس کی تیرے بے پناہ سے کوئی بہادر جان بچا کر نہ جا سکے گا۔ موقع مت دو، چاروں طرف سے حسین کو گھیر کر یک بار ہی حملہ کر دو۔ یہی صورت اختیار کی اور ماہ چرخ حقانیت پر جو جفا کی تاریخ گھٹا چھا گئی، ہزاروں جوان دوڑ پڑے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی ستائش ہو رہی تھی،
اور آپ خونخواروں کے انبوہ میں اپنی تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف امام نے گھوڑا بڑھایا پرے کے پرے کاٹ ڈالے، دشمن حیرت زدہ ہو گئے، حیرت میں آ گئے کہ امام کے حملے جاسدہ سے رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ہزاروں آدمیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام کے مقابلے میں ہزاروں کی جماعتیں ہیش ہو گئی، کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ تمام ناموران کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جماعت کے ہاتھ سے جان نہ بچا سکی۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ اہل کوفہ کو ہمیشہ رسوائے عالم کرتا رہے گا۔ کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ تجویز یہ ہوئی کہ دست بدست جنگ میں ہماری ساری فوج اس شیر حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بجز اس کے کوئی صورت نہیں ہے کہ چاروں طرف سے امام پر تیروں کا مہ برسایا جائے، اور جب وہ خوب زخمی ہو چکے تو نیزوں کے حملوں سے تنے ناظرین کو مجروح کیا جائے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھر آئیں اور امام نے تشنہ کام کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا امام کا اس قدر زخمی ہوا کہ اس میں اب کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ ناچار حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا تنے ناز بر نشانہ بنا ہوا ہے۔ نورانی زخم، نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ایک تیر امام عالی مقام کی پیشانی مصطفیٰ پر لگا۔ مسلمانوں کو پیشانی بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی، یہ سیمائے نور حبیب خدا کے آرزو مندانے جمال کا قرار دل تھی۔ بے ادبان کوفہ نے اس پیشانی مصطفیٰ اور اس جبین قرضیہ کو تیر سے گھائل کیا۔ حضرت امام عالی مقام کو چکر آ گیا اور گھوڑے سے نیچے آپ تشریف لاتے ہیں۔ چاروں طرف سے ظلمت کے ابر اور تاریکی کے بادل فاطمہ کے چاند پر چھا گئے۔ زرعات شریف تمیمی نے امام کے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری۔ امام تھک گئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں۔ 33 زخم نیزے کے، 34 تلواروں کے لگے ہیں۔ تیروں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اٹھنا چاہتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ اسی حالت میں سنان بن انس شقی ناری جہاں کبھی نے نیزہ مارا کہ وہ عرش کا تارا زمین پر ٹوٹ کر گرا۔ سنان مردود نے خولی بن یزید سے کہا کہ امام کا سر کاٹ لے، اس کا ہاتھ کام گیا۔ سنان ولد الشیطان بولا تیرا ہاتھ بیکار ہو، اور خود گھوڑے سے اتر کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے 3 دن کے بھوکے پیاسے کو ذبح کیا اور سر اقدس کاٹ لیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا جنتی خوشبوؤں سے مہکتا ہوا پہنے اسی وقت کے انتظار میں بیٹھی تھی، گھونگھٹ اٹھا کر دولہا حسین کے باہوں سے مل جاتی ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جو اہل حق ہیں وہ کبھی بھی فاسد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا اسلام کی حفاظت کے لیے گئے تھے۔ آج بھی اسلام پر آفت ہے۔ جمعہ میں بھی ایک جگہ جانا ہوا، میں نے کہا کہ آخر فتنہ ارتداد کے اسباب میں میرے ذہن میں تو یہ بات آتی ہے، سنی حنفی صلاحی والی مسجد کے مقتدیان اہل محلہ بہت خوش نصیب ہیں۔ 40 سال سے میرے مشاہدے میں ہیں، بمبئی میں محرم پر 10 تقریر، 11ویں شریف پر 11 تقریر اور 12ویں شریف پر 12 تقریر ہوتی ہیں۔ 33 تقریریں جو سال میں ہوتی تھیں، یہ مسلمانوں کے ایمان کو استحکام بخشتی تھی۔ اس کے علاوہ گاہے بگاہے اور مسلمانوں کو بیٹری چارج کرنے کی نصیحتوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔
مسلمان غفلت کی وجہ سے ایسی محفلیں منعقد کرنے میں پیچھے رہے اور یہ بدباطی فرق باطلہ انہوں نے مسلمانوں کے سروں سے حب رسول کو نکالنے کے لیے جو کوششیں کی اس میں بہت حد تک یہ کامیاب ہو گئے. عشق رسول کے چراغ کو کل کر کے انہوں نے مسلمانوں کو گستاخ رسول بنا دیا. جس عشق رسول کی بنیاد پر اللہ کی رحمتیں برستی، مسلمانوں کا اسلام و ایمان سلامت رہتا، ان کی آخرت کامیاب ہوتی، ان ظالم باطل فرقوں نے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کا نور نکال کر انہیں کھوکھلا کر دیا. آج پورے ہندوستان کے اندر جو فتنہ ارتداد کی آگ لگی ہوئی ہے، اس میں خبریں ایسی آتی ہیں مولوی کورس کرنے والی معلمہ یا جن کو عالمہ کہیں وہ بدبختوں کی یہاں کی ہوگی، وہ بھی شکار ہو رہی ہیں، ایسے ایسے حادثات ہو رہے ہیں. لہٰذا ان نازک حالت کے اندر ہماری آپ کی ذمہ داری ہے ہم دین سے محبت کریں، دین کی اہمیت کو سمجھیں، ایمان کی اہمیت کو سمجھیں، آخرت کی اہمیت کو سمجھیں اور ایمان کی قربانیاں. سیدہ خاتون جنت کی زندگی کیسی پاک دامنی میں، کیسی پارسائی میں، کیسے پردے میں گزری ہے. ہماری بیٹیوں کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. ہماری بیٹیوں کے لیے سیدہ خاتون جنت کا کردار آئیڈیل ہے. امہات المومنین کا کردار ایک آئیڈیل کردار ہے. اہل بیت اطہار مقدس بیویوں کا کردار ایک آئیڈیل کردار ہے. یہ باتیں آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیوں، اپنی بھتیجیوں، اپنی بھانجیوں، اپنی پوتیوں، اپنی نوازیوں تک کے پہنچائیے. کربلا سے امام علی مقام کی روح ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں نے اسلام کے قانون کی حفاظت کے لیے 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر دیا. آج تو اسلام ہی خلافت ہے، لوگوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے. اے میرے چاہنے والے اٹھو اور اپنی استطاعت بھر کوشش کر کے مسلمان بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرو، مسلمان لڑکوں کے ایمان کی حفاظت کرو، مسلمان مردوں کے ایمان کی حفاظت کرو. مولا تبارک و تعالی شہدائے کربلا کے روحانی فیوز و برکات کے سہارے ہمیں فتنہ ارتداد کی سرخوردی کی قوت و طاقت عطا فرمائے. اسلام و سنیت اور مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے. اسی پر ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ اللہ کریم اپنے وقت پر خاتمہ فرمائے. کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی، آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کبھی بھی کوئی ہمیں کوئی ایسا جملہ مجھ سے نکلا خلاف شرع، کوئی گناہ ہوا ہو، توبہ کر لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر ذکر بالکل شریف اور ایصال ثواب صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا دیجیے.